اس سے پہلے کہ قرآن کی ان دو آیتوں کی تشریح ہو، کچھ باتیں مفتی قاسم صاحب کے بارے میں سمجھ لیں۔ ہمارے شہر بیلگام کے لیے اور علاقے کے لیے یہ دکھ کی خبر ہے کہ ایک مشہور عالم دین جنہوں نے اپنی پوری زندگی فراغت سے لے کر اب تک امامت میں گزاری، انتقال فرما گئے۔ مستند اور جید عالم دین تھے، اردو ادب میں ان کو اتنی مہارت تھی کہ عام لوگ ان کے بیانات بھی سمجھ نہیں پاتے تھے۔ لوگ ان کی اردو دانی کی وجہ سے ان کے مقصد کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ان کی زبان پر قرآن جس طرح چلتا تھا ویسے ہی ان کی زبان پر اردو شاعری اور ساتھ میں عربی شاعری چلتی تھی۔ حالانکہ وہ تدریسی میدان میں اپنا حصہ شمار نہیں کر سکے، لیکن تدریس کے میدان کے وہ شہسوار تھے، اور عربی اور اردو زبان اور فارسی زبان اور اس کی شاعری پر ان کو پورا درک حاصل تھا۔ یقیناً ان کا انتقال ہمارے علاقے کے لیے، شہر کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، ان کے بچوں کی اللہ حفاظت کرے۔ اس وقت بھی ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کفالت فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ بڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو بھائی۔ ادھر بنا لو۔ چلتے رہو بھائی، چلتے رہو بھائی، چلتے رہو بھائی آگے۔ چلو بھائی، چلو آگے چلو۔ آجاؤ بھائی، جلدی جلدی آجاؤ۔ ہمارے ضلع کے لیے، پورے ضلع کے لیے ایک انمول شخصیت تھی۔ دینی اور شرعی اور فقہی مسائل میں الحمدللہ نہ صرف بیلگام بلکہ پورا ضلع بیلگام حضرت مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتا تھا۔ آپ کی بات کو آخر کی بات سمجھتے تھے لوگ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمارے سفر و حضر کے ہمیشہ کے ساتھی رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے بہت قریب سے مفتی صاحب کو دیکھا۔ ان کی زندگی بہت ہی اچھی اور نیکیوں کے ساتھ ملنساری اور امت کا درد، امت کی فکر فقہی اور سیاسی ہر مسئلے کے اندر الحمدللہ حضرت مفتی صاحب سے ہم لوگ رہبری اور رہنمائی لیتے تھے اور اسی کے مطابق ہم کام بھی کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں
کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے، اور بالخصوص ہمارے ضلع بیلگام اور بیلگام کے لیے یہ بہت بڑا حادثہ ہے حضرت کا ہمارے درمیان نہ ہونا، کہ ہماری اور آپ کے بار بار اسفار ہوتے رہتے تھے۔ رمضان سے پہلے ہی قریب ایک دینی مجلس کے اندر میں بھی، بادشاہ حضرت بھی اور ہمارے مفتی عبدالعزیز صاحب بھی اور مفتی صاحب بھی تھے، قریب کی بستی میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے۔ رمضان میں بھی الحمدللہ مفتی صاحب سے فون سے روابط رہے ہمارے، ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، میں نے حضرت مفتی صاحب سے فون پر، مفتی صاحب جو ہیں اعتکاف میں تھے، اس موقع پر بھی میں نے مفتی صاحب سے بات کی تھی۔ فقہی مسائل میں ہمیشہ حضرت مفتی صاحب سے ہم رجوع ہوتے تھے اور ان کی رہبری اور رہنمائی لیتے تھے۔ میں نے مفتی صاحب سے معلوم کیا کہ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنی بات لکھی ہے وَيَكْرَهُنَّ حُضُورُهُنَّ الْجَمَاعَةَ مُطْلَقًا۔ مفتی صاحب امام شامی علیہ رحمان نے صرف یکرہو لکھا ہے، مطلقاً لکھا ہے، اس کا اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے اس وقت یہ بتائی تھی بات کہ جب کوئی چیز مطلق ہوتی ہے تو اس سے فرد کامل مراد لیا جاتا ہے، مکروہ تحریم مراد لی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں مفتی صاحب سے نے یہ بات کیا کہ مفتی شبیر صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس پر اجماع ہوا تھا۔ مفتی صاحب اس کا کوئی دلیل مفتی شبیر صاحب نے نہیں نقل کی ہے، ذرا اس کی رہبری ہو جائے۔ تو مفتی صاحب نے برجستہ اس نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے، میں تحقیق کر کے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ تحقیق نہ ہو سکی اور مفتی صاحب ہمارے درمیان سے چل بسے۔ بہرحال ایک بہت بڑا حادثہ ہے مفتی صاحب کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا، علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہمارا بہت بڑا حادثہ ہے۔ دنیا کے حادثات تو ہم سہتے رہتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے جن علماء سے ہم رہبری حاصل کیا کرتے تھے وہ ایک ایک کرتے ہوئے دنیا سے ہمیں رخصت ہو رہ جا رہی۔ اللہ ہمیں ان سب کی قدردانی اور موجود لوگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، گرمی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، سب کا تقاضا ہو رہا ہے کہ جلدی تدفین عمل میں آئے۔ بہرحال آپ تمام حضرات سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ مفتی صاحب کی خوبیوں کا آپس میں تذکرہ مذاکرہ ہوتا رہے، اور اگر کچھ لین دین باقی ہے، حضرت مفتی صاحب میں 92 میں بیلگام آیا، فراغت کے بعد مفتی صاحب 93 میں آئے۔ اس موقع پر مسئلہ تھا کہ مکہ مسجد میں مفتی صاحب کو سیٹ کیا جائے یا شاہی مسجد میں سیٹ کیا جائے، لیکن سب کے مفتی صاحب کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ نہیں، شاہی مسجد موضوع ہے، مناسب ہے، لہٰذا مفتی صاحب اسی 93 میں ہی شاہی مسجد میں ان کا تقرری ہوئی، اور الحمدللہ اب تک بھی شاہی مسجد میں دینی خدمت انجام دیتے رہے، مختلف تنظیموں سے جڑے رہے، مختلف اداروں سے جڑے رہے، مختلف جماعتوں سے جڑے رہے اور دین کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے، آخرت کی ساری نعمتوں سے ان کو مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے، عمل بدل بھی عطا فرمائے۔ انہیں مختصر سی باتوں کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 1-2 منٹ ہم مفتی عبدالعزیز صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ 2 منٹ تعزیت کی 2 کلمات مفتی صاحب کے بھی ہو اور پھر جماعت پڑھیں۔ ضلع بیلگام میں اتنی اچھی فصاحت و بلاغت کی اردو میں تقریر کرنے والا ان کا کوئی ثانی نہیں۔ بہترین انداز میں فصاحت و بلاغت تقریر کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ان کے ساتھ سفر، ہمارا ان کا ساتھ سفر ہوا اجلاس میں اور مدرسے کے جلسوں میں، اور میں بار بار کہا کرتا تھا کہ مفتی صاحب آپ جو فصاحت و بلاغت کر رہے ہیں اس میں بھی کتنے لوگ سمجھے ہوں گے، علماء کرام سمجھے ہوں گے، اہل علم لوگ سمجھے ہوں گے، لیکن بہت سے عوام الناس جو ہے ان کے سر سے اوپر جاتی ہے، تھوڑا سا اپنے زبان کو ہلکا کرتی ہے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ ہلکا ہوتا ہی نہیں، تو زبان پہ چڑھی ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ قوت حافظہ بڑا کمی تھا تلاوت کرنے۔ سفر میں جب ہم جاتے تھے واپسی ہوتی تھی رات، کار میں بیٹھے ہوئے کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی تلاوت کرتے رہے، آنے تک میرے خیال سے 12 سوا 12 1.5 پارہ جو بھی ہے وہ پڑھ لیا کرتے۔ ظاہر بات ہے آج وہ ان کے کام آئے گا، تو ہمیں چاہیے کہ علماء کرام جو ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ
आज के दौर में इस किस्म की शख्सियत क्या आपने जो कहा था मुझे वो आज तक याद है और उस पर मैं अमल करता रहा और आज तक करता रहा। उलमाए कलाम को संजीदा के साथ हर काम करना चाहिए, सबको साथ लेने का जज्बा होना चाहिए, वो खूबी उनके अंदर थी। अल्लाह अब हमारी दुआ यही कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत और फिरदौस अता फरमाए, सब्र जमील अता फरमाए और हमको उनके लिए दुआ भी करें और उससे इस दफा जो हुआ है जो हम बयान सुने उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अकाबिर उलमा हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और हम सबको उनकी कदर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त ईदगाह मैदान में बेलगाम में हम लोग ताज़ियत हज़रत मुफ्ती कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में शरीक हुए हैं। हज़रत का इंतकाल पूरे अहले बेलगाम के लिए और ज़िले बेलगाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा गमनाक है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए। हज़रत हकीकी मानों में देवबंद के तर्जुमान थे और देवबंद के अकाबरीन की और देवबंद की तारीख़ हज़रत के पास अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मौसर अंदाज़ में रखा था कि हज़रत दारुल देवबंद की सारी तारीख़ मुकम्मल तौर पे सुना सकते थे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुफ्ती कासिम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती कासिम साहब रहमतुल्लाहि अलैह हमारे सफ़र के, हज़र के, हमारे जलवत के और खलवत के हर मौके पर हमारी रहबरी और रहनुमाई करने वाले और हम उनसे रहबरी और रहनुमाई लेने वाले थे। आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत फरमाए, करवट करवट उनको जन्नत में दाखिल फरमाए। उनके अंदर जो खूबियाँ थी, अच्छाइयाँ थी, अल्लाह वो सब हम सब के अंदर पैदा करें। हम इसकी दुआ के साथ हज़रत के लिए दस्तूर दुआ है कि अल्लाह हम उनको हमारी तरफ से बेहतरीन बदलाता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मुफ्ती कासिम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह जो दामत बरकातुहू थे, कल रात जो है हज़रत का अचानक इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से शहर बेलगाम ही नहीं बल्कि पूरा ज़िला और अतराफ़ और अकनाफ़ के जो ज़िले हैं, जो सरहदी इलाका है बेलगाम, तमाम के तमाम हज़रत के इस अचानक सा इर्तिहाल पर जो है सोगवार हैं। हज़रत के अंदर बेशुमार खूबियाँ थी, जैसे कि हज़रत मौलाना साजिद साहब ने भी फरमाई, वाली साहब ने भी फरमाई। अल्लाह ताला आगे की मंजिलें हज़रत की आसान फरमाए और यकीनन ये बेलगाम के लिए एक बड़ा हादसा है। अल्लाह बेलगाम वालों के लिए हज़रत का नेमुल बदल अता फरमाए। आमीन। मोबाइल